قیادت نہیں کی میرے دوستو، انہوں نے ٹھوک بجا کر آپ کی قیادت کی۔ جس طرح خواجہ مہران نے 9 مئی کو ڈڈیال سے آغاز کیا، تو دوسری طرف کھاوڑا کے یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے مظفر آباد دارالخلافہ میں مزاحمت کا لوم بلند کیا اور یہ ثابت کروایا اس بیوروکریسی کو، اس انتظامیہ کو، کہ اب لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات اس لیے کی کہ ہم کسی نظریے کے خلاف نہیں، ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہمارا کوئی سیاسی اختلاف نہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے، ہم نے سیکھا اپنے بزرگوں سے کہ ہمیں تقسیم کیا گیا، کبھی خود مختار کشمیر کے نام پر، کبھی علاقے پاکستان کے نام پر، کبھی ڈویژنوں کے نام پر، کبھی مختلف مکتبہ فکر کے نام پر۔ تو یہاں پر عمر نذیر کشمیری صاحب بیٹھے ہیں، یہ کریڈٹ جاتا ہے راولہ کوٹ کے ان مسیروں کو جنہوں نے بنیاد رکھی، جنہوں نے پورے قوم کو اکٹھا کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اور شکر الحمدللہ، میں یہ بات برملا ہمیشہ کہتا ہوں، یہ کریڈٹ آزاد کشمیر کے ان قائدوں کو جاتا ہے جو متحد تھے، جو منظم تھے، جو آگے بڑھے۔ اور اس کے بعد یہ کریڈٹ ان طلباء کو جاتا ہے جنہوں نے یہ بنیاد رکھی کہ وہ سارے لوگ اکٹھے ہوں۔ میرے دوستو، ہم تنقید کسی پر نہیں کرنا چاہتے، ہمارے اوپر جہاں پر قرض تین شدہ کرے وہیں پر ہم پر قرض اس وحدت کے لیے ان شدہ کا ہے جنہوں نے 1990 میں کشمیر کی وحدت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی تھی۔ لیکن معذرت کے ساتھ پھر وہی ہوا جس کا ہمیں آج بھی ڈر ہے۔ جو بات ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہم آپ سے یہ بھیک مانگنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو نظریات کے نام پر تقسیم کیا گیا، آج بھی ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہمیں یہاں پر یہ تقسیم کیا جا رہا ہے کہ یہ نون لیگی ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ مسلم کنفرنسی ہے، یہ تحریک انصاف کا بندہ ہے، یہ نیشنلسٹ ہے۔ خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے۔ اب ہم ایک پرچم کے نیچے کھڑے ہو گئے ہیں، ہم اپنی بقا کی بات کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں نے بڑی اچھی بات کی کہ سودا ہو گیا، انہوں نے سودا کر دیا، لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ اگر ہم متحد رہے، اگر ہم منظم رہے، یہ چارٹر آف ڈیمانڈ تو کوئی چیز نہیں، جب گلگت بلتستان سمیت کشمیری ایک پیج پر جس دن ہوئے تو خدا کی قسم وہ سودا واپس کروائیں گے۔ باقی رہ گئی بات کہ ہمارے تشخص کو کوئی چھیڑے، جس طرح مجھ سے پہلے میرے مقررین نے کہا کہ غیرت پر کوئی کمپرومائز نہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں 100 بار اس سیاست پر جو تشخص پر کمپرومائز کرے گا۔ کل میری ایک بہن نے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے کیونکہ وہ ہماری بہن ہے، نیلا بٹ کے مقام پر اس نے یہ کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بغیرتی کر رہی ہے۔ تو میرے دوستو، میں اس کو کوئی جواب نہیں دیتا، اللہ کرے گا اس کو بھی جب شعور آ جائے گا وہ بھی میری طرح یہ بات کہے گی کہ یہ نعرے مارنے جماعتوں کے یہ تم تقسیم کر رہے ہو لوگوں کو، وہ جرمدار ہے۔ ہم بغیرتی کیا کر رہے ہیں؟ ہم بغیرتی یہ کر رہے ہیں کہ توباک سے لے کر بمبر تک یہ جو لوگ بیٹھے ہیں اپنے اپنے ڈویژنوں میں یہ دن رات کام کر رہے ہیں۔ ہم بغیرتی یہ کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام قوم بنے، ہم بغیرتی یہ کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست سے بالا تر ہو جاؤ۔ جب ووٹوں کے وقت آیا اپنی اپنی جماعتوں کے نعرے مارنا، ہم کسی کو منع نہیں کر رہے۔ ہم بغیرتی یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے حقوق کی بات کرو۔ ہم بغیرتی یہ کر رہے ہیں کہ آج 4 صوبے آپ کی مثال دیتے ہیں کہ کشمیریوں کی طرح ایک قوم بنو۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ مثال اس لیے نہیں دیتے کہ ہم مختلف جماعتوں کے لوگ تھے یا مختلف نظریات کے لوگ تھے، وہ مثال اس لیے دیتے ہیں کہ کشمیری ایک قوم بنے، اور انہوں نے اپنے حق ملکیت کی بات کی اور وہ جیت گئے۔ میرے دوستو،
ये आप पर कर्ज है। और खास तौर पर खावड़ा के नौजवानों, मैंने देखा कि आपके जज्बात के आपको हमेशा बेचा गया, आपको बेचकर, आपको नारे मरवा कर चंद वो लोग मुस्तफीद हुए। अब वक्त आ गया है, ये बगावत करने का वक्त है। मैं फिर ये कहता चलूं कि हम सियासी निजाम के खिलाफ नहीं, ये जैसी भी है, ये असेंबली लंगड़ी लूली है, ये हमारी इज्जत है, लेकिन ये बगावत आपने करनी है। अब जो सियासत करे, आपका ये हक बनता है, आप उससे ये सवाल जरूर करना कि जब हम पर मुश्किल वक्त आया, जब हर आम आदमी के हकूक की बात आई, तो उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं यहाँ पर एक और बात बताता चलूं कि नासिर लतीफ वाइस चेयरमैन मेरी जमात का है, तारक बशीर साहब मेरी जमात के हैं, मैं भी नून लीग के एक सिटी सदर हूँ। मैंने उनको ये बात की कि आपके हाँ एक प्रोग्राम